بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما۔ قرآن مجید کے مطالعہ سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات اور احسانات ویسے تو انگنت اور لاتعداد ہیں، شمار نہیں انسان کر سکتا۔ خود پروردگار عالم کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تمہارے بس میں نہیں ہے۔ حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور نعمتوں کا تو ذکر چھوڑیں، آپ صرف سانس کو لے لیں کہ ایک سانس جو آسانی سے اندر جاتا ہے اور پھر باہر آتا ہے، ہر سانس میں آنے جانے میں دو انعام ہے اللہ کے۔ جو بیمار ہو جاتے ہیں، ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں، کیا حال ہوتا ہے ذیق النفس والوں کا، کیا ان کی جان پر بن جاتی ہے، سانس ہی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین کے فضل اور انعام گنے نہیں جا سکتے، مگر ایک انعام جس کا تذکرہ اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کے تذکرہ میں فرمایا کہ ہم نے ان کو نبوت کے ساتھ حکمت عطا دی، اور رسول کریم علیہ السلام کے بارے میں بھی فرمایا کہ یہ لوگوں کو کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، حکمت کی دیتے ہیں، اور قرآن پاک نے کہا وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، جس کو حکمت مل گئی نا اس کو بہت بڑا خزانہ ملا، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بڑائی اس کو عطا فرما دی، ایسی اعلیٰ چیز اس کو مل گئی کہ اس کے مقابل میں کوئی چیز۔ اب سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کبھی پڑھ رہے تھے، پھر حکیم صاحب بھی فرما رہے تھے، حکمت جو ہے علم دین، یہ اللہ کے ہاں اتنی عظیم شے ہے کہ رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں لوگوں نے عرض کیا کہ پچھلا زمانہ جو تھا اس میں ایک عالم دین تھا جو صرف فرض پڑھتا تھا، اس کے بعد بیٹھ جاتا تھا، لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا تھا، نوافل نہیں پڑھتا تھا، دوسرا دعائیں کرتا تھا، نفل نمازیں پڑھتا تھا۔ تو ان میں آپ مفاضلہ فرمائیں، بتائیں ان کے درجے کیسے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، بہت بڑی بات فرمائی کہ جیسے میں ایک ادنا امتی کے مقابلہ میں ہوں، اتنا فرق ہے اس عالم دین میں اور اس عالم جو ہے اس کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ عابد کیا؟ اور یہی بات سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص پہلے عابدوں میں داخل ہو گیا، درویشوں کے ساتھ مل گیا، خانقاہ میں بیٹھ گیا، نوافل پڑھتا، روزے رکھتا، پھر سمجھ آئی چھوڑ کر عالموں کے پاس آ گیا۔ صاحب دل بمدرسہ آمد خانقاہ بشکست عہد صحبت اہل طریقہ، خانقاہ چھوڑ دی، مدرسے میں آ گیا، پڑھنے پڑھانے لگ گیا، اور جو اہل طریقت تھے ان کے ساتھ معاہدہ ختم کر دیا پیری مریدی کا۔ گفتم میں آنے عالم و عابد سے فرق بود تا اختیار کر دی اگانی کھڑی، میں نے پوچھا کہ عالم میں اور عابد میں کیا فرق تھا کہ تم نے عابد کا راستہ چھوڑ دیا اور عالم کا طریقہ اختیار کر لیا؟ گفتاں گلی میں خیش برومی برد موت، اس نے کہا وہ تو اپنی گودڑی جو ہے نا کمبل چاہتا کہ بچا کر لہروں سے اس کو لے جائے، وہ صرف اپنی فکر کرتا عابد وہی جہد می کند کے بغیر غڑی کرا۔ عالم تو اگر وہ عالم حقانی تو کوشش کرتا کہ جو ڈوب رہے ہیں ان کو بھی بچائیں، اس لیے فرق تو پڑنا ہی تھا۔ جیسے نبی اللہ کا جو خیر خواہ ہوتا ہے مخلوق کا کہ ان غرق ہونے والوں کو بچائیں، عابد کیا کہ اپنی اس کو فکر پڑی خود غرض ہے، اس لیے حکمت کا عطا ہونا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بہت بڑا انعام ہے۔ اب مگر حکمت کے بارے میں بھی یہ بات واضح کر دی حضرت لقمان کے قصہ میں کہ حکمت نام نہیں کہ کسی کے پاس ڈگری ہو نا، وہ ڈپلوما ہولڈر ہو، یونیورسٹیوں سے اس نے پی ایچ ڈی کی ڈگری لی ہوئی ہے۔ یہ مدارس اور یہ کالجز اور یونیورسٹیاں یہ علموں کے ادارے نہیں ہیں، یہ علم کے نام پر زہر بیچتے ہیں۔ من درون شیشہ ہے عصر حاضر دیدم آن چنا زہرے کے در ازو مار ہا در پیچ ہوتا۔ اقبال کہتا میں نے یہ عصر جدید جو ہے موجودہ زمانہ، اس کی بوتلوں میں بند وہ زہر دیکھی ہے کہ جب یہ دیتے ہیں نا سند کہ آپ بی اے ہو گیا ایم اے ہو گیا، مودودی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خطبہ تقسیم سناد پڑھیں جب انہوں نے اسلامیہ کالج پشاور میں دیا تو انہوں نے کہا آپ لوگوں نے یار مجھے بلا لیا، میں سمجھتا آپ کا حوصلہ بڑا بلند، آپ تو جانتے ہیں کہ اس تعلیم کے بارے میں میرا کیا نظریات۔ تو وہاں مولانا نے فرمایا میں آپ کو مبارک نہیں دے سکتا کہ آپ نے بی اے کیا، کیا چیز کیا لایا کہ انہوں نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ اپنی حد تک یہ مطمئن ہو گیا کہ آپ مر چکے، آپ کے اندر سے اسلام ختم ہو گیا۔ اگر کوئی بچ گیا تو جیسے نارے نمرود میں سے ابراہیم علیہ السلام بچ گئے تھے، وہ اس کی قسمت، یہ نہیں کسر چھوڑتے الحاد اور بے دینی تمہارے دلوں میں اتارنے کے لیے۔ اس لیے علم کے نام پر اب بھی یہ کاروبار جاری، جو اٹھتا ہے نا ٹی وی پر سناتا ہے آیات اور حدیث، علم کی فضیلت، علم کی فضیلت، اور علم سے مراد یہ گمراہی لیتے ہیں، یہ جو ہے نا کفر سکھلا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں کتابیں رکھ لو اور یہ بے دینی یاد کر لو اور تم عالم ہو۔ دین اس کو حکمت نہیں کیتا، اس کو نہیں وہ بصیرت اور علم کہتا جو اللہ تعالیٰ کا مقصود ہے۔ اللہ یہ علم سکھانے کے لیے نہیں کہتا لوگوں کو یہ سیکھتے پھرو، جس کے بارے میں کہا کہ جو آدمی اللہ کے راستے میں علم سیکھنے کے لیے نکلتا جب تک لوٹتا نہیں وہ جہاد سے لینا شمار ہوتا۔
وہ علم وہ ہے جس سے اللہ کا پتہ چلتا ہے۔ اسی لیے حضرت سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی بہت اعلیٰ ربائی فرماتے ہیں، بات سن لو، جز یاد حق ہر چکنی عمر ضائع، اللہ کی یاد کے علاوہ جو کچھ بھی تم کرتے ہو نا عمر برباد کرتے ہو، جو سر عشق ہر چے بخانی بطالتا سے، اور اللہ کے عشق کے سوا جو کچھ بھی پڑھتے لکھتے ہو یہ سب بیکار ہے، ضائع ہے، سارا کوئی بےہودگی۔ سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق، اپنے دل کی تختی پر سے مان کر دھو کر غیر حق کا نقش مٹا دے، اللہ لکھے اس پر سب مٹا دے۔ علم کرا بحق نہ نماز جہالت، وہ علم جو اللہ کا راستہ نہیں بتاتا وہ جہالت۔ اب لقمان علیہ السلام کے قصہ میں قرآن نے کہا کہ حکمت کا پہلا پھل ہے جو ظاہر ہونا چاہیے، آپ ایم اے کر گئے، پی ایچ ڈی کر گئے، یہ دینی مدرسہ ہی فارغ ہوا، یہ نہیں ظاہر ہوا تو حکمت جو ہے وہ آپ نہیں ہوگی۔ اگر یہ بیج ہوتا تو یہ وہاں سے کمپل نکل، ولا قضا آتینا لقمان الحکمت ان اشکر للہ۔ پہلی بات جو حکمت سے سمجھ میں آتی ہے، فرمایا اگر دانائی مل جاتی، سمجھ آ جاتی، عقل حاصل ہو جاتی، تمہیں خیرت مند بن جاتے، تو پہلا جو نتیجہ نکلا چاہیے تھا کہ تم اللہ کے شکر گزار بن انشکر للہ۔ لقمان کو ہم نے حکمت عطا کی تھی، اور اس سے پہلی بات اس نے یہ سیکھی کہ آدمی کو اللہ کا شکر گزار بن۔ اور آپ دین کے بارے میں اگر پڑھیں لکھیں، یہ نماز ہیں، یہ روزے، یہ حج اور زکوٰۃ اور پھر سارے احکام جنم کیسے لیتے ہیں؟ شکر سے۔ اگر آپ اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے اور تصور کر کے، اسی لیے اسرائیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دن رات میں سے صرف 5 منٹ نکالو، علیحدگی میں بیٹھ کر یہ سوچو کہ اگر میری آنکھیں ٹھیک نہ ہوتی پھر کیا ہوتا، اندھے بھی زمین میں پھر ہی رہنے، میری ٹانگیں درست نہ ہوتی کیا بنتا میرا، یہ دماغ میرا ٹھیک نہ تھا کہاں سے میں کماتا، پھر پتہ چلے گا جب یہ سوچوں کہ اگر نہ ہوتا تو کیا ہوتا، پھر سر دکھ جائے گا کہ اللہ نے آپ کو بہت کچھ عطا کیا۔ اور سید ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں کہا کہ اسی طرح ایک دنیا دار ناشکرا چلا گیا ہے کہ بزرگ کے پاس چلا، ہمیں اللہ نے کیا دیا؟ انہوں نے کہا یار میں آپ سے سودا کرتا ہوں کہ 1 لاکھ دیتا ہوں دینار، آپ آنکھوں میں سلائی جو ہے نا گرم یہ پھروا رہے اندھے ہو۔ اس نے کہا توبہ توبہ، میں 1 لاکھ دینار کو آگ لگاؤں گا؟ اسی طرح کان میں کا سکہ ڈال کر دیتا ہوں، 2-4 ہی اعضاء موٹے موٹے گنے جو باہر ہی ہیں، اندر جو مشین ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہی نہ۔ کہنے لگے شرم کر، کتنے کروڑوں کی میں نے پیشکش کی، کچھ معاوضہ دیا تم نے اس کو؟ مفت مل رہا ہے، تم کہتے کچھ نہیں دیا۔ یہ قرآن مجید کیا کرتا ہے، اللہ کا رسول کیا سکھاتا ہے، صحابہ اور تابعین کیا سکھاتے ہیں، نیک لوگوں کی ساری محنت یہ ہے کہ یہ انسان جو غافل ہو گیا نا، اس کو اللہ کے انعامات اور احسانات یاد دلایا جائے، اس کو جوڑا جائے کہ تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی دی کتنی نعمتیں، اور نعمتوں سے جب آدمی متعارف ہو جاتا ہے، پہچان لیتا ہے، تو یہ پوری دنیا کا عالمگیر کا یونیورسل اللہ کافر مومن صاحب اس میں مشترک ہے کہ احسان کا آدمی غلام ہو جاتا ہے۔ تو جب احسان کرے، بے شک کتنا گیا گزرا لوگ کہیں گے یہ تو نمک حرام آدمی، یار بڑا ناشکرے کو سب دنیا برا جانتی، جو کسی کے ساتھ کوئی مہربانی کرے سارا جہان مانتا کہ یار احسان مند ہونا چاہیے، اس کی تعریف کرو، اس سے محبت کرو اچھے طریقے سے۔ یہ ساری دنیا میں مسلمہ ہے قانون، اور اسرائیل صاحب فرماتے ہیں یہ جہان سارا بغیر لکھے کے اور بغیر زبان سے اقرار کرے صرف اسی قانون پر چل رہا، ورنہ حکومتوں کے پاس ہمارا کوئی لکھا ہوا اسٹام ہے کہ ہم ٹیکس دیں گے اور آپ کی رعایت کریں گے؟ نہیں، جب آپ اس ملک میں رہ رہے ہیں اور اس کے بہت سارے جو کام ہیں ان سے فائدہ اٹھا رہے ہیں تو لازماً آ گیا کتنے احسان ہیں ان کا نہیں پھر کوئی حق بن رہا۔ فرماتے ہیں جانوروں تک کا حق اسی لیے مانا جاتا ہے کہ آپ اس کا دودھ پیتے ہیں، کیوں اس کو چارہ دیتے ہیں، اس کی خدمت کیوں کرتے ہیں، حفاظت سے کیوں رکھتے ہیں اس کو، آپ کیا کیوں نہیں صرف میں دودھ لینے کے آؤ میں نہیں جانتا، کھاتی پھرے، سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ یعنی منعم جو ہوتا ہے نا احسان کرنے والا، اس کا رائٹ بن جاتا ہے کہ آدمی اس کے ساتھ پھر صحیح رویہ اختیار کرے۔ یہ شکر نعمت جو ہے نا، وجوب شکر نعمت، ہم علم کرام کی کتابیں پڑھتے ہیں فقہ کی، سارے دین کی اور قانون کی بنیاد اس پر ہے کہ جو احسان کرے اس کے احسان کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اس سے سارے پھر قانون جنم لیتے۔ تو جب شکر پیدا ہو جاتا نا، آدمی یہ یاد کرنا شروع کر دیتا کہ اللہ نے مجھے کیا کچھ دیا، جس میں انسانی میں ہے، پھر باہر اولاد ہے، پھر مکان ہے، لباس ہیں، گاڑیاں ہیں، خوبصورتی کے لیے کتنے بازار میں نکلے آدمی دنگ رہ جاتا، کتنی سپلائی جاری، سبزیاں اور فروٹ ہیں، اتنے احسان ہوتے ہوئے بھی آدمی نہ اللہ کو مانے۔ تو مولوی غلام رسول رحمۃ اللہ علیہ پنجابی زبان میں فرماتے ہیں تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے ہیں 100 بار۔ معمولی احسان تیرے ساتھ کو کر دیتا نا تو اس کے ساتھ 1000 مرتبہ اس کے سامنے جھکتا ہے، جب بھی سامنے آئے گا عجب کرے گا یار اس نے میرے ساتھ اچھا۔ تو احسان کرے کو ذرہ دلوں چکے ہیں 100 باری، کہ جیسے احسان تیرے سر لکھاں اس تو عین کا۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں ان الانسان لظلوم کفار، انسان بہت بڑا ظالم ہے اور انسان بہت بڑا ناشکرا، اور ناشکری نہیں کی تو میری کی، اگر دوسرا کوئی احسان کر رہا وہ بھی میری وجہ سے کر رہا، میں نے اس کو چیز دی تو اس نے تجھ تک پہنچائی، وہ احسان کیا کر سکتا؟
ان کے احسان مانتا میرا نہیں مانتا۔ تو لقمان علیہ السلام فرماتے ہیں حکمت اگر اللہ نے عطا کی دانائی تو دانا اس کو کہیں گے جو شکر گزار ہوگا، بے شک جاہل ہو، پڑھ ہو، ایک حرف نہ لکھنا جانتا ہو، اللہ کا شکر گزار ہو جائے یہ سبق اس کے حاصل تو وہ حکمت کا مالک۔ جو اس سے خالی ہے وہ نادان ہے، کودن ہے، بلید اور گدھا ہے، انسان نہیں۔ عقل ہوتی تو اللہ تعالیٰ کے احسان نہ پہچان۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور یہ بھی لقمان سمجھ گیا کہ اگر کوئی شکر ادا کرے اللہ کا کیا سنوارتا، اللہ کا کچھ نہیں بناتا۔ ہم ساری دنیا نہ شکرے ہو جائیں، اللہ کا کیا بگاڑیں گے، اس کی سلطنت اپنے زور پر قائم۔ یہ تو اس نے تھوڑی سی ہمیں ڈھیل دی ہوئی ہے، اس کے قابو میں سارے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ وَمَن يَكْفُرْ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ۔ اگر سارے نہ شکرے ہو جائیں گے اللہ کی سلطنت کو کوئی خطرہ نہیں، وہ تو بے نیاز ہے، سیدھی راہ پر چلیں گے، فائدہ اپنا۔ طب کے اصولوں پر عمل کریں، ڈاکٹر کا کیا فائدہ، اس نے مشورہ صحیح دیا، جان تو آپ کی بچے گی، خلاف ورزی کر کے اس کا نہیں بگاڑا، آپ نے اپنے آپ کو تباہ کیا۔ حمید اس کے اوصاف ذاتی، لوگوں کی تعریفوں سے نہیں وہ اچھا بنا ہوا، وہ اپنے آپ میں ستودہ صفات، اس کے کمال خود اس میں اپنے ہیں، کسی کے کہنے سے اچھا نہیں بنا ہوا کہ لوگوں نے تعریف کی تو من ترا حاجی بگوام تمہارا ملا، ایسا معاملہ نہیں، نہ کہیں اچھا اس کو، وہ اچھا ہی اچھا۔ اس لیے شکر جو ہے اس کے بارے میں اللہ فرماتا جائے، میں نے شروع میں پڑھی کہ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اللہ اندازے بیان دے، ما یفعل اللہ بعذابکم، تمہیں عذاب دے کر اللہ کو کیا ملے گا، خام خواہ عذاب کیوں دے گا، ان شکرتم، اگر تم شکر گزار ہو، وآمنتم، اور اس پر ایمان لاؤ، کیوں عذاب کرے گا، وکان اللہ شاکرا علیما، اور فرمایا تم ہی صرف شکر گزار نہیں، اللہ بھی شکر گزار ہے، یہ اس کی بھی صفت ہے شکر گزار ہونے کی، شکور ہے، شاکر ہے۔ ہم اللہ کی نعمتوں کی قدر کرتے ہیں، وہ ہمارے نیک اعمال کی قدر کرتا ہے، اتنی قدر کرتا ہے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم فرمایا تم ایک کھجور دیتے ہو نا اس کو بھی بائیں ہاتھ سے نہیں دیتا، اتنا احترام کرتا ہے تمہارے ساتھ کہ دائیں ہاتھ سے لیتا اور اس کو بڑھاتا رہتا ہے جیسے تم اپنے بچھیرے کو پالتے ہو، حتیٰ کہ قیامت کے دن اس کو اوت پہاڑ جتنا کھجور اور پھر اوت پہاڑ اتنا بنا کر، اتنا نفع ساتھ لگا کر تمہارے پلڑے میں رکھ دے گا کہ تم نے میرے نام پر یار ایک کھجور دے دی، اسی کی دی ہوئی ہے، اسی کی توفیق سے دیتا مگر قدر کرتا۔ اور اسی لیے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے جب پڑھتے ہیں کہ کوئی مسکین آتا اس کے ہاتھ پر درم رکھ لے اور پھر اس درم کو اٹھا کر بوسہ دے اور دوبارہ دے دیتے، لوگ کہتے ہیں حضرت کیوں چپ، فرمایا یار جو پیسے روز ہم خرچ کرتے ہیں وہ تو ہم خرچ کرتے ہیں، یہ جب اس کو اللہ کے نام پر دیا نا تو میرے نانا نے فرمایا کہ وہ مسکین کے ہاتھ پر جانے سے پہلے اللہ کے ہاتھ پر جاتا، اس لیے یہ اللہ کے ہاتھ سے چھو گیا، میں نے اس کو بوسہ دیا، تو اسے بھی مبارک کوئی درم ہے جو اللہ کے نام پر خرچ ہوا۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا میں نے خواہ عذاب کرنا، مجھے کیا نفع، عذاب تو تم خود اپنے گلے میں ڈال لیتے ہو، ورنہ میں تو بچانے کے لیے کوشش کرتا ہوں، شاکرا علیما، تمہاری چھوٹی سی نیکی کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں۔ ایک سبحان اللہ ہم کہتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت کہ اللہ ایک درخت لگا دیتا ہے جنت میں جس کا سایہ 100 سال گھوڑے کا سوار چلتا رہے سایہ ختم نہیں ہوتا، ایک سبحان اللہ کی اتنی قدر ہے خدا کیا، فرمایا اللہ بڑی قدر کرنے والا اور جاننے والا، یہ بھی نہیں کہ تم کرو اور اس کو خبر ہی نہ ہو، ہر چیز اس کے پاس محفوظ ہے، جانتا کس نے یہ نیکی کی، چھوٹی ہوگی یہ بڑی، ملے گا بدلہ، تم کیوں اللہ کا احسان نہیں مانتے۔ اور شکر جو ہے اس کے بارے میں شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے جب عبادات کے ابواب شروع کیے، حجت البار عربی کا ایک شعر لکھا، بالکل صحیح لکھا کہ ساری باتیں جنم کہاں سے لیتی، شکر افادتکم النعماء منی ثلاثۃ یدی ولسانی والضمیر المحجب، بالکل لاجک کی بات کہ جب احسان کرتا آدمی پہلا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ احسان کرنے والے کی محبت دل میں پیدا ہوتی، دل خود بخود پیار کرے اس کو اچھا جانتا۔ اور اسی لیے جب ہارون رشید نے کہا اپنے وزیر سے کہ اپنا بیٹا، اور نہیں وزیر نے کہا وکیل نے کہ میرے بیٹے کے دل میں امیر میں اپنے محبت پیدا کر، میرا بچہ آپ سے محبت کرنے لگی، انہوں نے کہا بھائی وزیر صاحب یہ محبت کوئی آپ کرتا ہے، میں کس طرح اس کے دل میں، اس نے کہا نہیں الانسان عبید الاحسان، بندہ جو ہے نا انسان یہ احسان کا غلام ہوتا ہے، میرا در پردہ یہ مطلب ہے آپ اس کے ساتھ کو اچھا سلوک کریں، کیسے اچھے انداز سے وکیل نے استدعا کی وزیر اعظم نے کہ نیکی کریں، بیٹا خود ہی محبت کرے، تو پہلی بات یہ کہ جو چھپا ہوا ضمیر دل یہ محبت کرتا ہے، اور پھر جیسے پیالہ بھر جاتا ہے تو خود چھلکنے لگتا، زبان پھر اپنے آپ حمد کے ترانے گاتی، سنا کہنا نہیں پڑتا کہ یہاں اللہ کا شکر ادا کرو، اتنا پیالہ دل کا بھر گیا، ہر لمحہ احساس کہ اگر میں صحیح بول رہا ہوں یہ بھی اللہ کی میں گنگے پھر رہا میں، اگر میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہوں سبحان اللہ یہ اللہ کی مہربانی، کتنے کافر ہیں دھکے کھا رہے ہیں، سب اس کی مہربانی، یعنی شکر ہی شکر شکر ہی شکر۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول اللہ علیہ السلام کے جو اسماء ہے پہلے پیغمبروں نے بھی بشارت دی، آپ نے بھی اعلان کیا کہ میرے خاص نام ہیں جن سے یہ ہے کہ میں محمد بھی اور رحمت بھی۔ ابن قیم فرماتے ہیں دیکھا عمل اور رد عمل کہ آپ نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ آپ کو کیا ملا، آپ احمد بنے اللہ نے محمد بنا دیا، احمد افر التفسیر کا سب سے زیادہ اللہ کی حمد کرنے والا،
اور آپ سارا لٹریچر دیکھ لیں، کسی پیغمبر اور اسی نے خدا کی نہیں حمد نہیں، کوئی لمحہ نہیں آیا ہوا ذرا ٹھنڈی چلی حضور اللہ کی حمد کر رہے ہیں، بارش برسی ہمیں، ہر لمحہ آپ کی زبان پر الحمدللہ الحمدللہ، ہاں کھانا چکھ رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، سواری پر بیٹھ رہے ہیں، بستر پر لیٹ رہے ہیں، ہر لمحہ آپ کو یاد ہے کہ یہ سارے کام جو ہے اپنے آپ نہیں ہو رہے، اللہ کا اس کا فضل اور انعام ہے۔ اور اسی لیے حدیث پاک میں آتا جب بارش اترتی رسول کریم اپنی پشت مبارک ننگی کر کے کپڑا اٹھا کر پھرتے اپنے بدن پر ملتے اور لوگوں سے کہتے ہیں حدیث واحد من ربی، یہ میرے رب کی طرف سے تازہ تازہ ہے، ہاں یہ خواب کھا گیا کچرا، عرض سے حکم ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ یعنی ہر شے میں اللہ کے رسول کو اللہ نظر آتا تھا کہ کوئی چیز بھی آٹومیٹک کام نہیں کی۔ یہی دہریت اور کفر ہے، انہوں نے سمجھا کہ اگر اللہ تھا بھی نا علت اور علم فلسفیوں کی رسائی آخریاں کہ دنیا بنانے کے لیے تو ماننا پڑا کہ خود نہیں بن سکتی بنا، مگر بعد میں کہا اب چل گئی، اب خدا کو کیا کرنا، گھڑی بنی ہے چل رہی ہے، خود بنانے والا پتہ نہیں زندہ یا مرد، اب خدا سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ یہ سائنس اور فلسفے کی گمراہی، دین یہی بتاتا کہ نہیں الا لہ الخلق والا، نہ بن سکتی تھی نہ چل سکتی، بنائی بھی اسی نے، چلا بھی کوئی، اس کے ہاتھ میں انتظام، کوئی شے اپنے آپ نہیں چل رہی، خود چلا رہا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے احساس سے دل میں محبت، زبان سے اللہ کی حمد کی تراوش، کلمے اب خود بخود نکلتے رہیں گے۔ اور ساتھ ہی پھر یہ ہے کہ آزاد جو ہے نا انسان کے جتنے ہاتھ پاؤں سارے یہ نافرمانی نہیں کریں گے، دوڑ دوڑ کر وہ حکم بجا لائیں گے جس کا خدا حکم۔ افادتکم النعماء منی ثلاثۃ، شاعر کہتا آپ نے ایک احسان کیا اور اس کے بدلے میں مجھ سے 3 چیزیں لے لی، یدی و لسانی و ضمیر المحجبہ، اب میرے ہاتھ آپ کی مخالفت سے رک گئے، میں ناشکرا ہی ہوں گا نا کہ آپ کا کھاؤں اور خلاف کروں آپ کے، اس لیے لازمی بات ہے کہ وہ دین کی اطاعت کرے گا۔ اب دین پر عمل کرانے کے لیے قرآن جو بار بار نعمتوں کا بیان کرتا، اور خاص کر سورہ نحل کو تو ہمارے سورۃ النعم کا کہ پوری سورت نعمتوں کا بیان، سواریاں، خود انسانی جسم، خوراکیں، پھل، پڑھتے جائیں آپ نعمتیں بیان کرتا جاتا۔ اب اتنا کچھ سننے کے بعد بھی انسان کے دل میں خدا کی محبت نہ ہو، خدا کے حکم کے لیے بھاگ دوڑ نہ کرے تو انسان نہیں کو گدھا، گدھوں سے بدتر کہنا چاہیے، گدھا مالک کی بات مانتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے اور علماء امت نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان، اس کو شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ الفاظ الکبیر نے کہا کہ یہ ہے تذکیر بآلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں یاد کرائی ہیں قرآن نے، بہت بڑا حصہ اس پر ہے کہ جب نعمتیں اس کے دل میں بیٹھ جائیں گی نا، اس کو سوچنے لگے گا تو لازماً یہ اللہ سے محبت کرے گا، دل سے، زبان سے اس کی حمد کرے گا اور اعضاء سے اس کی اطاعت بجا لائے گا، بالکل کرے گا۔ اور یہی بات ہے جو آپ دیکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کو جو ساتھی نصیب ہوئے، بہت تھوڑی عمر میں 28 سال کی عمر ہوتی ہے، حضرت معاذ بن جبل 28 سال کی عمر میں چلے گئے، بچہ تھا تو ان کا عبد الرحمن وہ بھی تعاون میں فوت ہو گیا، اس کے بعد ان کے خاندان سے کوئی باقی نہیں، ان کی نسل اب دنیا میں نہیں، چلے گئے۔ مگر اللہ کے رسول علیہ السلام نے جنت کے بارے میں فرمایا کہ قرآن 4 آدمیوں سے سیکھو، ان کے بارے میں فرمایا معاذ سے بھی، اور یہ بھی فرمایا وَعَلَمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، حلال اور حرام کا جاننے والا میری امت میں سے سب سے بڑا جو ہے وہ معاذ، اس سے زیادہ کوئی فقیہ نہیں، اتنا بڑا عالم فوت ہو۔ مگر جب حضور نے فرمایا کہ معاذ اللہ کی قسم میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو ساتھ ہی فرمایا اس محبت کا یہ ہے نتیجہ کہ میں تجھے ہدایت کرتا ہوں کہ نماز کے آخر پر اس کلمے کو نہ چھوڑ دیں۔ حضور ہدایت کر کے گئے، اب اس کو صاحب مشکات نے لیا کہ دبر الصلاۃ جو ہے وہ نماز کے اندر کہتا یاد میں پڑھے، عام لوگوں نے سمجھا بعد میں پڑھے، دونوں ہی معنی ہو سکتے، فرمایا یہ نہ چھوڑنا، محبت ہے مجھے تجھ سے اس لیے میں بتاتا ہوں۔ اور محبت بھی اتنی کہ جب ہم پڑھتے ہیں آخر زمانہ میں حضور علیہ السلام نے یمن بھیج دیا کہ وہاں جاؤ دین سکھاؤ اور وہاں گورنری کرو، تو نبی علیہ السلام ساتھ چھوڑنے کے لیے، اب لوگوں کو جو نہ صرف یہ نہیں تھی محبت کہ حضور مانتے ہم نبی ہے، نبی ایسی رسمی بات نہیں تھی، جان بن گئے تھے حضور ان کے۔ تو نبی علیہ السلام ساتھ جا رہے تھے، مدینہ سے باہر نکلے تو آپ نے فرمایا معاذ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ باہر کیوں آیا؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میری دلداری کے لیے کہ آپ مجھے بھیج رہے ہیں، میری عزت افزائی کی، فرمایا یہ بات بھی ٹھیک ہے، مگر اس وقت حضور پر بھی غم طاری ہوا، صدمے کا احساس حضور کو، آپ نے منہ پھیر کر کہا کہ اصل میں بات یہ ہے معاذ کہ اب تو میری قبر پر سے گزرو، ملاقات نہیں ہوگی تو میری قبر دیکھو۔ وہ رو پڑے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ایسا معاملہ تو آپ مجھے رخصت نہ کریں، مدینہ میں رہنے دے، آخری دیدار تمہیں کو۔ فرمایا نہیں، جو دور بھی ہوں گے اگر وہ متقی ہیں تو وہ میرے قریب ہی ہوں، یہ ظاہری فاصلے کوئی نہیں، تقویٰ ہونا چاہیے، تم جہاں بھی ہوگے میرے قریب ہی ہو۔ تو پھر فرمایا کہ میں محبت رکھتا ہوں تو اسے چھوڑنا نہیں، نماز کے آخر پر یہ ضرور پڑھنا رب انی علی ذکر کا شکر کا حسن بات۔ دیکھیں یہی سارا مضمون آ گیا کہ میرے رب میری مدد کر، میں نہیں کہتا کہ میں بہت اعلیٰ ہوں اور ضرور کر سکوں، نہیں کچھ نہیں کر سکتا، تیری مدد کے بغیر میں کیا کر سکتا، آئینی میری مدد فرمانا، میرا ساتھ دینا، مجھ کو توفیق دینا، اعلیٰ ذکر کہ میں تجھے بھولوں نہ۔
اب قرآن کہتا ہے کہ یہ دنیا جو بھول جاتی ہے خدا کو، پڑھے لکھے تو خدا کو بھولتے ہیں، نسوا اللہ فانساہم انفسہم، یہ اللہ کو بھول جاتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی خبر ہی نہیں جاتی۔ اللہ کہتا ہے اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کیا؟ مبدا ما شرما، غور کریں، اللہ کوئی الگ شے نہیں۔ کہاں سے آئے؟ اس سوال کا جواب ہے اللہ کی طرف سے آئے۔ جب نہیں تھے کس نے بنایا؟ کیوں آئے ہیں؟ زندگی کا مقصد وہ بتاتا، وہی آئی۔ کدھر جائیں گے؟ مات کیا، لوٹ کر کہاں جانا؟ اپنے آغاز اور انجام کو صحیح جاننے کا نام ہی اللہ کی پہچان۔ یہ پتہ اللہ جب یہ بول جاتا ہے آدمی خبر ہی کوئی نہیں، سب کچھ کرتا ہے، یقین صاحب فرما رہے تھے چاند پر جاتا ہے، سب کچھ باقی ہوتا مگر اپنی خبر ہی نہیں ہوتی کہ کیوں آئے ہیں، کدھر جائیں۔ حالانکہ دانا نے بالکل صحیح بات کہی کہ یہ بیالوجی والے سبق شروع کر دیتے ہیں کہ جرثومہ کیسے پیدا ہو گیا۔ خرد مندوں سے کیا پوچھوں کہ میری ابتدا کیا ہے، کہ میں اس فکر میں رہتا ہوں میری انتہا کیا۔ جو سوچنے کی بات پیدا تم ہوگا جس طرح بھی ہو، جانا کدھر، اب کیا بنے گا، ختم ہو جاؤ گے یا بعد میں کچھ دنیا، یہ علم نہیں۔ تو ذکر فرمایا اللہ میری مدد کرے نہ کہ میں بھولوں نہ، ہر حال میں تجھے یاد رکھوں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جو مومن ہے اس کے لیے ذکر کوئی مخصوص وقت ہے، ہر عبادت کا کوئی وقت ہے اس کے لیے۔ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوب، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت انہیں یاد رہتا، زبان ہلے نہ ہلے، زبان کا ذکر بھی مدد دیتا، مگر دل میں سے ان کی یاد رہتی ہے کہ میرا ایک مالک ہے، اس نے بھیجا ہے، میں نے اس کو حساب دینا۔ اور یہی ذکر ہے جس کے بارے میں امام جعفر صادق رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے اپنے بندوں پر سب سے بڑا فرض جو عائد کیا نا وہ ہے ذکر، اور ساتھ ہی کہا ذکر سے میری مراد سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا نہیں ہے، اگرچہ یہ بھی ہے کہ ذکر میں ہی شامل ہے، مگر میں نے جو فرض کیا وہ یہ نہیں ہے، وہ ہے حلال و حرام کے وقت اللہ کو یاد رکھیں کہ آپ بیٹھے ہیں، معاملہ آیا، آپ غلط بھی کر سکتے ہیں، گاہک نہیں جانتا آپ اس کو بیچارے کو لوٹ سکتے ہیں، مگر آپ کو اللہ یاد ہے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے، آپ نہیں وہ حرام کام کریں۔ جس کا حکم ملا فرماتا اللہ کا حکم باغ کر کے، فرمایا امر کے وقت اور نہیں کے وقت اس کا دھیان رکھنا، یہ اللہ کی یاد ہے جو ہر لمحہ ہونی چاہیے۔ تو فرمایا ذکر کی توفیق دینا کہ میں بھولوں نہ، یاد رکھوں، اور جنہیں یاد رہتا ان کو پھر کوئی شاید گمراہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ بھولنے بھی لگتے نا، اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون، ذرا شیطان کی چھوٹ لگتی ہے، کوئی غلط خیال آتا انہیں فوراً خدا یاد آتا کہ یہ کیا ہو رہا، خدا تو میرے دل کے ارادے بھی جانتا۔ اذا هم مبصرون، آنکھوں سے پردہ ہٹ جاتا ہے، راستہ صاف سجائیے۔ فرمایا چھوڑنا نہیں معاذ اس کو، میرے رب مجھے اپنی یاد کی توفیق دینا کہ میں تجھے بھولوں نہ، اور ساتھ یہ کہ شکر ہے، تیرا شکر ادا کرتا ہوں جو نعمتیں دی ہیں اس پر تیرا احسان مند رہوں، محبت کروں، زبان سے شکریہ ادا کروں، اور اس نعمت کو اسی طرح استعمال کروں جس کے لیے اللہ نے دیا۔ اسی لیے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مختصر سی نصیحت کریں، انہوں نے کہا معاویہ سب سے مختصر نصیحت یہ ہے کہ جو اللہ نے شاید دی ہے نا اس کو اللہ کے خلاف ہی استعمال نہ کرنا، کہ اللہ کی دی ہوئی زبان ہے اس کے الٹے سے گالیاں بکے اور غیبت کرے، کفر کی باتیں کرے، ہاتھ دیے نیکی کریں اس سے بدماشیاں کرے، اللہ کا دیا ہوا ہتھیار ہی اس کے دشمن کے لیے استعمال کرے شیطان، اس سے بڑا جرم کیا ہو سکتا؟ یہ نہ کہ شکر، اور ساتھ فرمایا وہ حسن عبادت کا، اس سے خود بہت پیدا ہو جاتا۔ جب ذکر پیدا ہو گیا، شکر ہو گیا، تو حسن عبادت کیوں نہیں ہوگا؟ بہتر سے بہتر عبادت سر انجام دے گا۔ یہ عبادتیں جو دین میں باتیں کہ نماز روزے بھی آرہ سے آرہ، وہ ایسے لوگوں کی طرح ہوگا جیسے حضرت عروہ بن زبیر کا ہم پڑھتے ہیں کہ حرم شریف میں نماز پڑھتے وہ تو پرندے آ کر بیٹھ جاتے، کبوتر بیٹھ جاتے، سمجھتے یہ کچھ ہم ہے، ہلتے چلتے نہیں، بہت اللہ کے سامنے ایسے جیسے بے جان حسن عبادت، ایسے عبادت سر انجام دوں بہتر سے بہتر۔ یہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ آپ نے سکھائی کہ یہ چھوڑنی نہیں نماز کے بعد، رب انی علی ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت۔ اب سارا افساد یہ ہے کہ سب کچھ ہے، ڈگریاں ہیں، سندیں مل رہی ہیں، نہ ذکر ہے، نہ شکر ہے، نہ حسن بات۔ جو مقصد تھا سارے علم کا اور حکمت کا کہ دانائی سے تو یہ چیزیں سیکھنی چاہیے، اگر یہ حاصل نہیں ہوئی یہ سارا کاروبار بیکار اور وقت کا ضیاع ہے۔ تو اللہ توفیق دے، یہ دولت ملتی ہے قرآن سے، یہ والقرآن الحکیم، یہ حکمت کا خزانہ ہے۔ رسول اللہ کو اللہ نے حکمت عطا فرمائی، قرآن کے برابر کی شاید سنت، اس میں موتیوں کی لڑیاں، اور نیک لوگ جو عارف اور علماء امت ہیں ان کی کتابیں بھی پڑھیں تو بس بھری ہوئی ایسی چیزوں سے آدمی کا دل سرشار ہو جاتا، بالکل ایسا پودا جو دریا کے کنارے اگا ہوا، کبھی وہ نہیں مرجھاتا ہی نہیں، سدا بہار رہتا، خوشیاں خوشیاں۔ آخری بات کے نعمتوں کا حق ادا کرنے والے لوگ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھتے ہیں، ابو الحسن رحمۃ اللہ علیہ کہ کسی دن گھر میں پھاکا ہوتا تو اماں جی نے کہہ دینا نظام الدین امروز مہمان خدا سے، یہ محاورہ تھا کہ آج ہم خدا کے مہمان، کوئی شے نہیں، خدا کے مہمان۔
تو کئی دن جب لگاتار ملتا تو حضرت فرما دیتے اماں جی خدا سے دعا کریں کہ ہم اللہ کے مہمان، ہاں ہم کھا پی کر نہیں اللہ کا شکر ادا کرتے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے کہ کسی دن ملے پھر بھی شکر کریں، اور نہ ملے پھر بھی سوچیں کہ کتنی مخلوق محروم ہے، وہ انہیں نہیں مل رہا، ہم تو اس سے بہتر حال۔ اور روزے کے بارے میں آپ قرآن مجید پڑھے، روزے کے جہاں احکام وہاں ایک بات آئی وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، کہ یہ جو فاقہ دلاتے ہیں تمہیں، اس میں بھی ایک مقصد یہ کہ تم میں شکر گزاری کا جذبہ، 4 پیر 8 پیر نہ ملے کھانا پانی، تمہیں شام کو پتہ چلے کہ جن غریبوں کے چولہے بند ہیں نا وہ نہیں جلتے، وہ ان کا کیا حال، جن کے بچے ترستے ہیں روٹی نہیں مل رہی، کس حال میں ان کا گزر رہا، تمہیں احساس ہو۔ اور اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام ہر وقت خیرات کرتے تھے، مگر رمضان شریف میں آپ کی خیرات کر رہی ہے المرس، ایسے تھے جیسے زور کی آندھی چل رہی، لٹاتے تھے، پتہ چل جاتا کہ غریبی کیا ہے اور فاقہ کیا ہے۔ اس لیے یہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی یہ چیزیں پیدا نہ ہوں تو پھر دین کا قصور نہیں، کہنا وہی پڑے گا، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں، مسلمان وہ نہیں رہا، چیزیں تو وہی ہے۔ اللہ توفیق ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم۔